ہم بڑے بردبار ہیں، جلدی نہیں کرتے گرفت میں، ہو گئی غلطی معافی مانگ. لا جناح علیکم، یہ آیت بھی گزر چکی جو تیسرے نمبر پہ ہم نے کہی تھی نا طلاق والی خواتین، یہ ان کے متعلق ہے. لا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں ہے تم پہ، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوہن، جنہیں تم نے چھوا نہیں ہے، او تفرضوا لہن فریضہ، یا تم ان کے لیے حق مہر مقرر کر چکے ہو. ٹھیک ہے نہیں ہے؟ اچھا چلو جاگ رہے. لا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، یعنی تم پر کوئی باز پرس نہیں ہے، تمہیں کوئی اس چیز پہ پوچھے گا نہیں. اگر تم نے ایسی عورتوں کو طلاق دے دی جن کو تم نے چھوا نہیں، یعنی تنہائی کا نہ موقع آیا ہے نہ حقیقتاً ایسی صورتحال پیش آئی ہے، او تفرضوا لہن فریضہ، یا تم نے ان کے لیے حق مہر مقرر کیا ہے. یہ جو لم ہے نا نفی، لم تمسوہن، تم نے انہیں چھوا نہیں، او لم تفرضوا لہن فریضہ، یا تم نے ان کے لیے کوئی حق مہر مقرر نہیں کیا تھا. یہ تیسری قسم کی خواتین آ گئیں جو آج بیان کر دی تھی. یہ لم کا عمل تمسو پہ بھی ہے اور تفرضو پہ بھی، دونوں پہ. یہ پہلے بھی اس کی مثالیں گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ ایک بات کہہ دیتے ہیں نفی کی، پھر آگے دو فعل اس کے ذکر کر دیتے ہیں. عربی زبان میں قاعدہ ہے کہ وہ نفی دونوں کے ساتھ آ جاتی ہے کہ نہ یہ کرنا ہے نہ یہ کرنا ہے. تو جب ان کا حق مہر مقرر نہیں ہے اور تنہائی بھی نہیں ہوئی ہے تو تمہارے ذمے بھی کچھ نہیں بنتا. وَمَتِّعُوهُنَّ، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس لیے کہ نکاح تو بہرحال ہوا ہے تو اچھا سلوک کرنا. یہ بار بار ان عورتوں کو جن کو طلاق ہو، جو بیوہ ہو جائیں، قرآن حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے کہ دل نازک ہے اور وہ ٹوٹ جائے گا. وہ ایسی بات پیش آ جائے گی، ایسے نہ کرو. حدیث میں آیا ہے، حضرت حسان رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں اونچے اونچے اشعار پڑھنے شروع کر دیے. تو اشعار کی وجہ سے چونکہ انسان کی طبیعت میں جذبات آ جاتے ہیں نا، شاعری جب اچھی سنتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک جملہ فرمایا، اور وہ ہے اپنے اپنی سمجھ کی بات کا سمجھنے کا. آپ نے فرمایا ارے شیشوں کا نہ توڑ دینا. خواتین بھی تھی نا تو ارشاد فرمایا شیشے بھی ہیں انہیں نہ توڑ دینا. مطلب یہ کہ دل ان کے بڑے نازک ہوتے ہیں، تو کوئی ایسا شعر نہ پڑھ دینا جس کی وجہ سے ان کے دل ٹوٹے. یہ ہے اللہ نے فرمایا اگرچہ تم نے تنہائی اس سے نہیں ہوئی اور تم نے کوئی حق مہر بھی مقرر نہیں کیا، لیکن نکاح تو ہوا تھا، اس کا بھی خیال رکھو. وَمَتِّعُوهُنَّ، اور انہیں فائدہ پہنچانا ہے. مرد ہر جگہ خرچ کرتا ہے، ہر جگہ. تم ایسے بھی خرچ کرو، ایسے بھی. اور فائدہ کیا ہے؟ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ ایک جوڑا کپڑوں کا جو بھی وہاں پہ رائج ہو، اگر وہاں پہ خواتین چادر باندھتی ہیں تو اس کو تین چادر، ایک چادر دے دی جائے سر کے لیے، ایک نیچے باندھنے کے لیے اور ایک اس کا کرتا. اور اگر شلوار قمیض پہنتی ہیں تو شلوار قمیض اور ایک چادر دے دی جائے. تو فرمایا متعوہن، انہیں فائدہ پہنچانا ہے تم نے. علی الموسع قدرہ، اور کتنا فائدہ پہنچانا ہے؟ جس کو اللہ نے وسعت اور گنجائش دی ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق. وعلی المقتر قدرہ، اور جو آدمی جس کی اتنی گنجائش نہیں ہے وہ اپنی گنجائش کے مطابق. جس کو وسعت نہیں ہے، زیادہ مال نہیں ہے، وہ اپنی حیثیت سے، اور جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ اپنی حیثیت سے. لیکن حکم یہی دیا ہے کہ دیکھو متاعم بالمعروف، نیکی کے مطابق، قاعدے کے مطابق، پھر بھی تم نے انہیں فائدہ دینا ہے. حقاً، اور یہ ضروری ہے. یہ ہے چیز جس پہ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ یہ عورت کا حق بنتا ہے، شوہر نے اسے ادا کرنا ہے. المحسنین، اللہ نے فرمایا ہے ان پر جو احسان کرنے والے. یہ نہیں فرمایا شوہروں کا، بلکہ مرد کو یہ کہا ہے کہ تم محسن ہو، ترغیب دلائیے کہ تم احسان کر رہے ہو، اچھی بات کر رہے ہو. دل کھول کے جتنی تمہاری گنجائش ہے اس کے مطابق خرچ کرو. اس کو عذر نہ بنا لو کہ بس نکاح ہی ہوا ہے، کون سا کوئی حق مہر مقرر ہوا تھا اور کون سی کوئی ان کی رخصتی ہو گئی تھی.
نہ، اللہ نے کہا حقاً المحسنین، واجب ہے، ضروری ہے ان کے لیے جو احسان کا رویہ رکھتے ہیں، جو احسان ہے۔ اللہ کو یہ وسعت ظرفی جو ہے نا بڑی پسند، کہ انسان ظرف کا بڑا ہونا چاہیے، انسان لوگوں کے معائب کو چھپانے والا ہونا چاہیے، انسان اپنی ضروریات پہ دوسروں کو ترجیح دینے والا ہونا چاہیے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور یہ آ گئی اب دوسرے نمبر کی خواتین، پہلے بتا دیا تھا کہ عدت اور مہر کے احکامات کیا ہیں، ان میں اب دوسرے نمبر پہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم نے انہیں طلاق دے دی ہے، من قبل ان تمسوهن، قبل اس کے کہ تمہاری ان کے ساتھ تنہائی ہوئی ہو، وقد فرضتم لهن فریضۃ، اور تم ان کے لیے حق مہر مقرر کر چکے ہو۔ پہلی آیت میں کون سی خواتین تھیں جن کے لیے حق مہر مقرر نہیں ہوا؟ اب وہ آ گئی جن کے لیے تم حق مہر مقرر کر چکے ہو، نکاح ہو گیا، حق مہر بھی مقرر ہو گیا، رخصتی کا جب موقع آیا تو لڑائی ہو گئی، یا رشتہ ٹوٹ گیا، خاندان نے انکار کر دیا یا انہوں نے انکار کر دیا لڑکے والوں نے لانے سے، اللہ نے فرمایا فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اور تم نے پھر آدھا حق مہر تو ادا کرنا ہے، یہ تو ہے ضروری۔ اگر ₹1,00,000 طے ہوا تھا تو 50,000 تمہارے ذمے۔ صورت یہ بن جاتی ہے کہ اب اس حق مہر کی 3 شکیں ہیں۔ ایک شک تو یہ ہے کہ حق مہر ادا کر چکا تھا، جب نکاح ہوا تھا ₹1,00,000 حق مہر تھے، اس نے اسی وقت دے دیے تھے، اب رخصتی ہو نہیں رہی اور نوبت آ گئی طلاق کی، تو اللہ نے کہا آدھا حق مہر، تو یہ 50,000 کا حقدار بنتا ہے، واپس لے سکتا ہے کیونکہ اس نے فل حق مہر ادا کر دیا تھا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اب اس نے طلاق دی ہے اور مہر کے متعلق طے ہوا تھا کہ مہر مؤجل ہے، مدت پوری ہونے پہ، یعنی طلاق پہ یا موت پہ اس لڑکی کو مہر ملے گا، تو اب طلاق تو دے رہا ہے لہذا پورا حق مہر دے، کیونکہ طلاق دے رہا ہے نا۔ تو اب جو اجل ہے، جو بھی وقت مقرر ہے اس پہ طلاق دے رہا ہے تو پورا حق مہر ادا کرے گا۔ 2 صورتیں ہو گئیں۔ اس کو یہاں دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا۔ اچھا ادھر لڑکی ہے، اس نے حق مہر آدھا وصول کر لیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، جب ان عورتوں کو طلاق دو جن کے ساتھ تمہاری تنہائی ابھی نہیں ہوئی ہے لیکن حق مہر تم مقرر کر چکے تھے، تو آدھا حق مہر انہیں دینا، اِلَّا اِن یعفون، ہاں یہ صورت ممکن ہے کہ وہ لڑکی اپنا حق مہر سارا چھوڑ دے، تمہیں معاف کر دے، یہ ٹھیک ہے، وہ نصف بھی نہ لے اور کہ جو آدھا ہے وہ بھی میں چھوڑتی ہوں، پورے کا پورا حق مہر جو اس نے لیا تھا پہلے وہ بھی واپس بھیج دے۔ سمجھ رہے؟ آگے آ رہی بات، اِلَّا اِن یعفون، مگر یہ کہ وہ کیا کرے، حق مہر کو چھوڑ دے، آپ نے مقرر کر دیا تھا ₹1,00,000 دے دیا تھا اسے، اب آدھا حق مہر اسے واپس دینا چاہیے تھا نا طلاق کے موقع پہ، کیونکہ پہلے ادائیگی ہو گئی تھی، تو وہ پورا ہی بھیج دیتی ہے کہ سارا ہی رکھو، ٹھیک ہے، یہ اس کی وسعت ظرفی۔ او یعفو والذی، یا وہ معاف کر دے بیدہ، جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ ہے، نکاح کی ڈوری ہے، نکاح کی ڈور جس کے ہاتھ میں ہے وہ معاف کر دے۔ اللہ نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ₹1,00,000 تھا، 50 تم نے واپس لینا تھا لیکن سارا چھوڑ دیا کہ نہیں میں نہیں لیتا، سارا آپ رکھ لیجیے، یا یہ کہ اس نے سارا ہی حق مہر بھجوا دیا، اس نے کہا دینا تو نصف چاہیے تھا لیکن میری طرف سے پورا رکھیں۔ وَأَن تَعْفُوا، اور اگر تم چھوڑ دو، اقرب للتقویٰ، یہ تقویٰ کے بہت قریب بات ہے، بہت قریب ہے تقویٰ کے کہ تم پورا حق مہر چھوڑ دو اور اس لڑکی کا خیال کرو۔ یہ اللہ نے یہاں تقویٰ کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقویٰ صرف نماز روزے ہی کا نام نہیں ہے، انسانوں کے ساتھ تعلقات کو نبھانا اور ان کے دلوں کا خیال رکھنا، یہ بھی تقویٰ کی باتوں میں سے، یہ بھی تقویٰ ہے۔ نکاح ہونا ضروری، دیکھیے نا، کیونکہ نکاح نہیں ہوگا تو طلاق کیسے ہوگی؟ شروع ہی یہاں سے ان طلقتموہن، اور اگر تم ان عورتوں کو طلاق دو
تو طلاق تو جب ہی ہوگی جب نکاح بھی ہوگا. ٹھیک ہے. انتعفوا اقرب للتقوی، اور تم اگر چھوڑ دو سارے حق مہر کو، اقرب للتقوی، یہ تقوی کے بہت قریب. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے، یہ ادب اور احترام ہی کی بات تھی، شریعت نے یہ سکھایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق کہتے تھے عبداللہ ابن عباس، حالانکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے وقت 9-10 سال کے تھے، 11 برس کے ہوں گے بس، اور 2 سال حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے دور کے 15 برس کے ہوں گے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کے برابر میں بٹھاتے تھے. اور بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کسی نے کہا، امیر المومنین آپ اس بچے کو بھی ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں، حالانکہ ہمارے تو پوتے اس کے برابر ہیں، بچے اس کے برابر ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بتاؤ، ان صاحب سے فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ کی تفسیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ نے اس میں بشارت دی ہے مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کی، کہ جب اللہ کی مدد آ گئی یہ چیزیں آ گئیں. سنتے رہے. اور پھر کہا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ تم بتاؤ اس سورت کی تفسیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس سورت میں اللہ نے خبر دی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آپ کے انتقال کے دن قریب ہیں، کیونکہ مکہ فتح ہو گیا ہے اور لوگ دین میں داخل ہو گئے ہیں، آپ کا پیغام پورا ہو گیا. اب آپ اللہ سے توبہ استغفار بھی کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے، اب آپ نے جانا ہے. تو اس تفسیر کو سن کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ ہے تفسیر، اور فرمایا اس بچے کو جو قرآن کی سمجھ ہے نا، میں اسی وجہ سے اس کو تم بوڑھوں کے ساتھ بٹھاتا ہوں کہ قرآن کو تم اتنا نہیں سمجھتے جتنا یہ سمجھتا ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے 28ویں پارے میں ایک مقام آتا ہے، وہ کہتے تھے اس کی تفسیر مجھے نہیں آتی تھی اور میں 2 سال تک انتظار کرتا رہا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے کسی دن پوچھوں، لیکن ان کا ادب احترام اتنا تھا میں نہیں پوچھ سکا. اور حج پہ ایک مرتبہ جا رہے تھے اور میں نے ان کو پانی ڈالا تو کسی وجہ سے بڑے خوش تھے، وضو فرما رہے تھے، تو میں نے کہا کہ وہ ایک آیت کی تفسیر آپ سے پوچھنی ہے. تو انہوں نے فرمایا کس کی؟ تو میں نے جب وہ آیت پڑھی تو انہوں نے نگاہ اٹھا کے مجھے دیکھا، انہوں نے کہا عباس کا بیٹا اس آیت کی تفسیر نہیں پتا اسے اب تک؟ تو میں نے کہا 2 سال ہو گئے لیکن میری ہمت نہیں پڑی آپ سے بات کرنے. میمون ابن مہران رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے، وہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سارے دور خلافت میں میں مدینہ منورہ میں رہا اور میری کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ پہلی صف میں ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ. یہ ادب تھا، احترام تھا، تعلق تھا بڑوں کے ساتھ. یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ چیزیں انسان سیکھتا ہے کہ لوگوں کے دل، لوگوں کے جذبات، لوگوں کے ساتھ تعلق، چھوٹے اور بڑے کی تمیز. اللہ نے فرمایا ہے دیکھو تم اگر پورے ہی حق مہر چھوڑ دو یہ تقوی کے قریب ہے. اس بیچاری کا نکاح ٹوٹ گیا، طلاق ہو گئی، اس کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے اور اس کے دل میں کوئی چیز تو ہوگی، تو تم حق مہر پیسے کو بھول جاؤ. ولا تنسبوا الفضل بینکم، اور دیکھو آپس میں طلاق کے باوجود اے خاندانوں والو، ولا تنسبوا الفضل بینکم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا نہ بھولنا. یہاں پر بھولنے سے کیا مراد ہے؟ بھولنا تو ہے غیر اختیاری، بھولنا تو اپنے اختیار میں ہے نہیں، اس لیے یہاں پر مراد کیا ہے؟ چھوڑنا، نظر انداز کرنا. فرمایا ولا تنسبوا الفضل بینکم، آپس میں پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ کو نظر انداز نہ کرنا. کتنے مسلمانوں کا اس پہ عمل ہے؟ طلاق ہو جائے چھریاں چل جاتی ہیں، مار دیتے ہیں ایک دوسرے سے، یعنی خاندانی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں طلاق ہو گئی ہے. ایسے ہی ہے نا. اللہ نے کہا ہے سب چیزوں کے ہونے کے باوجود ولا تنسوا الفضل بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو نہ چھوڑنا، ایک دوسرے کا خیال پھر بھی کرتے رہنا. ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالی جو اعمال تم کرتے ہو انہیں دیکھ رہا ہے. اللہ خوب باخبر ہے ان تمام اعمال سے جو تم کرتے. اور ہمارے ہاں
طلاق تو دور کی بات ہے، صرف رشتے پہ نہ ہو جائے تو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے، صرف رشتے پہ نہ ہو جائے کہ یہ رشتہ نہیں دیا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ پتہ ہے کیا ہوا؟ ام ہانی رضی اللہ عنہا کا نام سنا؟ کون تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کی صاحبزادی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نکاح کا پیغام دیا، انہوں نے معذرت کر لی. پھر نکاح کا پیغام بھجوایا، پھر معذرت کر لی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ چچا زاد بہن سے شادی ہو جائے. حتیٰ کہ حدیبیہ میں جب آئے ہیں 7 ہجری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں خود پیغام بھجوایا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں شادی نہیں کروں گی اور آپ آئندہ پیغام بھی نہ بھجوائیں مجھے. انہوں نے کہا میری اولاد زیادہ ہے اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو ایمان سے بھی جاتی رہوں گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی سے ایسا تعلق تھا، اس کے باوجود یہ ہم رشتے توڑنے کی باتیں بتا رہے ہیں، کس ہستی نے رشتہ بھیجا تھا اور آگے سے بات کیا ہو گئی تھی، یہ مسلمان نہیں سوچتے. ان ساری چیزوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں نا 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، تو انہی ام ہانی کے گھر غسل فرما رہے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں فلاں آدمیوں کو قتل کر دیا جائے، یہ اسلام کے بڑے دشمن ہیں. اور ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دیور بھی تھے. کون ہوئے؟ دیور کون ہوتا ہے؟ نہیں، ام ہانی کے دیور. ام ہانی رضی اللہ عنہ کے دیور کون ہوتا ہے؟ شوہر کا چھوٹا بھائی. اچھا، اس کے بھی قتل کا حکم تھا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تو جانتے تھے کہ بہن کا شوہر کون ہے اور بہنوئی کون ہے اور بہنوئی کا چھوٹا بھائی کون ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دیکھ لیا، تلوار لے کے اس کے پیچھے بھاگے. اس نے آ کے انہی کے گھر میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے، اور آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنی بیٹی کو کھڑا کیا تھا کہ یہاں چادر لٹکا دو، اس کے پیچھے میں نہاتا ہوں اور تک کوئی ادھر آئے نہیں. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کھڑی تھی. تو وہ آدمی جو تھا وہ اپنی بھابھی کے گھر چلا گیا، ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر چلا گیا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اس کے پیچھے اور کہنے لگے بہن تمہارا دیور کہاں ہے؟ اس کے مارنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ان کا لی ٹھہرو، نیچے کرو تلوار، میں خود حاضر ہوتی ہوں خدمت میں اور پوچھتی ہوں. اور اپنے دیور کو لے کے چلی گئی. اور جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا، دور سے ہی بولنا شروع کرتی ہیں. وہ دروازے سے داخل ہوئیں اور کہتی ہیں رأیت ان علیٰ یرید قتلہ، آپ نے دیکھا ہے یہ علی کو ذرا سمجھائیں، میرے دیور کو قتل کرنا چاہتا ہے. تو وہ باتیں کر رہی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے سے پوچھا کہ فاطمہ یہ تو ام ہانی؟ ان کا جی ام ہانی آئی ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پہن چکے تھے، تشریف لائے. آپ نے فرمایا اجرنا من اجرت یا ام ہانی، ام ہانی جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے پناہ دی، ام ہانی جسے تم نے معاف کیا ہم نے بھی معاف کیا. ایسا تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اتنی محبت تعلق کے باوجود رشتہ نہیں ہوا، کوئی برائی کی بات نہیں، کیا ہے. اور ہمارے ہاں یہ مسلمان ہیں کہ رشتہ نہ ہو، خاندانی تعلقات جو دادا پردادا سے قائم ہوتے ہیں توڑ دیتے ہیں کہ ارے انہوں نے رشتے سے انکار کرتے تھے. ارے بھائی انکار کیا تھا، ہوگی کوئی وجہ، جو بھی وجہ ہو آخر اس کی تحقیق کی کیا ضرورت ہے. نہیں ہوا. یہ ہے اللہ نے کہا ہے رشتہ تو دور کی بات، طلاق بھی ہو جائے ولا تنسوا الفضل بینکم، آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات نہ توڑنا، کل کو کام آ جائیں گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ دیکھتا ہے ان اعمال کو جو تم کرتے ہو. اسی لیے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں جاتا ہوں اور وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں تو میرا اب جی نہیں چاہتا جانے کو. آپ نے فرمایا وہ تجھے گالیاں بھی دیتے رہیں تو بھی چلے جانا، اور قیامت میں اللہ تم دونوں کو اپنے اپنے اعمال کی جزا دے گا. یہ ہے بات. حافظوا علی الصلوات. دیکھا
اب ساری باتیں ہو گئی نکاح کی، طلاق کی، خلا کی، الا کی، عدت کی، حق مہر کی، پھر بات کیا لے آئے ہیں بیچ میں؟ فرمایا حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے رہنا، کیونکہ نماز پڑھو گے اللہ سے تعلق جڑا رہے گا، خدا کا تقوی، خدا کا خوف دل میں رہے گا، تو تم ان ساری چیزوں پہ عمل کر لو گے۔ اگر نماز ہی زندگی میں نہیں رہے گی، خدا کی عبادت، خدا کا احساس نہیں رہے گا، تو تم رشتہ داروں کا کیا خیال رکھو گے؟ حافظوا علی الصلوات، ساری نمازوں کی حفاظت کرنا، والصلاۃ الوسطی، اور درمیان والی نماز کی۔ 30 سے زیادہ اقوال مفسرین نے لکھے ہیں کہ صلاۃ وسطی سے کیا مراد ہے، اور عصر کی نماز سے لے کر عید تک کی نماز پہ چلے گئے ہیں کہ یہ مراد ہے، یہ مراد ہے، یہ مراد ہے، لیکن اکثر صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے والصلاۃ الوسطی سے مراد عصر کی نماز، کہ درمیان والی نماز عصر کی، یعنی اس سے پہلے مصروفیات ہوتی ہیں صبح کی اور دوپہر کی، ظہر تک کی، اور پھر عصر کے بعد گھروں کو واپس جانا ہے، اور اس وقت مارکیٹ میں بھی رش ہے، ایسا وقت ہوتا ہے ڈھلنے کا سورج کا، جب آدمی اپنے گھر کے ذاتی کاموں میں کبھی مصروف ہوتا ہے، تو حکم ہوا کہ دیکھو اس وقت میں اللہ کو نہیں بھولنا، والصلاۃ الوسطی، اور درمیان والی نماز۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی درمیان والی نماز یہ چھوٹ گئی، اور ترمذی میں آتا ہے عصر کی نماز چھوٹ گئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فَكَأَنَّمَا وُطِرَ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، اس نے اتنا بڑا نقصان کر لیا کہ اس کی اولاد مر جاتی اور اس کا مال لٹ جاتا تو بھی اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا جتنا اس نے یہ نقصان اپنا کر لیا۔ اس لیے ارشاد میں والصلاۃ الوسطی، اور یہ درمیان والی جو نماز ہے عصر کی، اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا، اور لوگوں وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے عاجزی سے کھڑے رہیں، اللہ کے سامنے اپنے جسم کو جھکا کر کھڑے رہیں۔ یہ عاجزی اور تواضع یہ آدمی کی طبیعت بن جاتی ہے، پہلے پہل تکلف سے اپنے آپ کو مٹاتا ہے، پہلے پہل کوشش کرتا ہے کہ نیکی میں میرا نام مشہور نہ ہو، یہ چیزیں نہ آئیں، اپنی طرف سے اس کی نفی کرتا رہتا ہے، اور ہوتے ہوتے پھر طبیعت ہی ایسی بن جاتی ہے کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے سب کچھ دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے اللہ ہی کی توفیق سے، اور یہی صحیح چیز ہے۔ کبھی بھی خیر کی نسبت اپنی طرف نہ کرے، ہم اتنے اچھے، ہماری بات اتنی اچھی، کچھ بھی نہیں بھائی، اللہ کی توفیق ہے، اور اگر توفیق چھن گئی کچھ نہیں رہا۔ وقوموا للہ قانتین، ارشاد فرمایا کھڑے رہو اللہ کے سامنے اور جھکے ہوئے تواضع کے ساتھ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے لیے جبریل امین نے یہی لفظ استعمال کیا، انہا قوامۃ، وہ اللہ کے حضور میں جھکی رہتی ہیں، کھڑی رہتی ہیں۔ اللہ کے حضور میں کھڑے رہو قنوت کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کی بندگی میں کھڑے رہو اللہ کے سامنے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر خوف آ جائے، جیسے جہاد میں، جیسے جنگ میں، فَرِجَالًا، چلتے چلتے نماز پڑھ لینا۔ نماز معاف نہیں، شریعت میں نماز کے علاوہ جو اعمال ہیں اگر شرط معاف ہو جائے تو مشروط بھی معاف ہے۔ مثلا حج کے لیے یہ شرط ہے کہ پیسے ہوں، پیسے نہیں ہیں حج معاف ہو گیا۔ رمضان کے لیے یہ شرط ہے کہ آدمی کی صحت اجازت دے، صحت نہیں ہے روزے کو معاف فرما دیا، چلو ٹھیک ہے فدیہ دے دو۔ نماز ایسی چیز ہے کہ اگر شرط نہیں ہے تو بھی پڑھنی ہے۔ مثلا قیام ضروری تھا نا، نماز میں کھڑے ہو کے پڑھنا، قیام فرض کے لیے فرض ہے، تو قیام نہیں کر سکتے، نماز معاف نہیں کی، فرمایا چلتے پھرتے پڑھ لو، نماز نہیں چھوڑنی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، اگر تمہیں خوف کی حالت پیش آ جاتی ہے جہاد میں، لڑائی میں، تو کوئی حرج نہیں ہے، جم کے نماز نہیں پڑھ سکتے، چلتے چلتے نماز پڑھو، اور رکبانن، یا اپنی سواری پر جب تم ہو تو سواری پر بیٹھ کے نماز پڑھ لو، لیکن دیکھو نماز نہیں چھوڑنی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب امن کی حالت آ جائے، خوف کی حالت ختم ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرنا، کما علمکم، جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ نماز پڑھو جیسے اللہ نے تمہیں سکھائی ہے۔
وہ حالت خوف ختم ہو گئی، اب تم قیام کرو، اب تم اسی طرح نماز پڑھو گے، اللہ کو یاد کرو جیسے اللہ نے سکھایا ہے۔ کیا چیز سکھائی ہے؟ ما لم تکونوا تعلمون، جس کو تم پہلے نہیں جانتے تھے، تمہیں علم نہیں تھا، وہ چیز اس طرح اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اور اللہ کا ذکر ہر حال میں انسان کو کہا ہے کرتا ہی رہے، اور خدا کے ذکر کی سب سے بہترین قسم یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھے، تلاوت کرے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی، کرتے رہیے جو اللہ نے آپ پہ نازل کی ہے۔ واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور نماز روکتی ہے برائی سے، بے حیائی سے۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور بے حیائی کے کام بھی کرتا ہے، ایک چیز غالب آ کر رہے گی، یا بے حیائی ختم ہو جائے گی، نماز اسے ختم کر دے گی، اور یا نماز کو بے حیائی ختم کر دے گی، دونوں چیزیں ساتھ نہیں چلتی، ایک چیز رہتی ہے۔ اللہ نے کہا ہے نماز روک دیتی ہے، نماز جتنی ٹھیک ہوگی اتنی ہی زد اس کی جا کر بے حیائی پر پڑے گی، اور نماز جتنی خراب ہوگی اتنا ہی وہ آدمی باقی اعمال کو خراب کرنے والا ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ عنہ نے خط لکھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کہتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے فَهُوَ أَضَيْ، جو نماز کو ضائع کرتا ہے وہ باقی دین کو تو اس سے بڑھ کر ضائع کر دے گا۔ اسی لیے یہاں پہ فرمایا ہے کہ اللہ کو یاد کرو، کما علمکم، جیسے اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے، ما لم تکونوا تعلمون، تم جانتے نہیں تھے۔ کتنی بڑی چیز ہے یہ تعلیم، اللہ نے اپنے احسانات میں گنا ہے کہ ہم نے احسان فرمایا ہے، تمہیں تعلیم دی ہے، سمجھ دی ہے۔ اب یہ درمیان میں اصلاح کے لیے اپنے نفس کی، اور آگے پھر بات شروع ہو گئی وہی کہ والذین یتوفون منکم، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، جن کی وفات ہو جائے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اچھا جاگ رہے ہو بس یہی دیکھنا، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویاں چھوڑ جائیں، وفات ہو گئی اور بیویاں چھوڑ گئے، یہ نہیں فرمایا ایک بیوی، فرمایا کئی بیویاں چھوڑ گئے، اس میں بھی غور کر لیجئے۔ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویاں چھوڑ دیں، وصیۃ لِأَزْوَاجِهِمْ، اپنی بیویوں کے لیے وصیت کرے گا، متاعن، ایک فائدہ اٹھانے کی، الی الحول، ایک سال تک، غیر اخراجن، کہ انہیں گھر سے نہ نکالا جائے۔ یہ آیت یاد ہے پہلے گزر گئی نا، جو نسخ کی آیات تھیں اس پہ ہم نے اس کی مثال دی تھی۔ اور متان کا مطلب یعنی فائدہ اٹھائیں وہ، یعنی کھانا، کپڑا اور رہائش، تین چیزیں وہ کہہ دے اپنے وارثوں سے، ماں باپ سے، بھائیوں سے، کہ میری بیوی کو کھانا، کپڑا اور اس کی رہائش، ان کا خیال کرنا، وفات سے پہلے وصیت کر دے۔ اللہ نے فرمایا وصیۃ لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، کہ اسے وہاں سے نہ نکالا جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اور اگر وہ خود نکلیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پرسش باز پرس نہیں ہے، علیکم فیما فعلنا فی انفسہن، جو کچھ بھی وہ اپنی جان کے لیے کرتی ہیں تم پہ کچھ نہیں ہے، من معروف، قاعدے کے مطابق جو کچھ وہ کرنا چاہتی ہیں، یعنی نکاح کر رہی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، تم انہیں نہیں روک سکتے، وہ قاعدہ وہ جو پہلے گزر گیا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہیں، بڑے حکمت والے۔ وللمطلقات، اور وہ جو عورتیں طلاق والی ہیں، آخری آیت بس یہ عورتوں کے متعلق جہاں کہی، وللمطلقات، اور جن عورتوں کو طلاق دی ہے، متاع بالمعروف، ان کے ساتھ نیکی کرتے رہنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ طلاق دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدت کے دوران بھی وہ عدت تمہارے گھر ہی گزارے گی، ماں باپ کے گھر نہیں گزارنی۔ عدت کی بعض صورتیں ایسی ہیں، یہ جو ہمارے ہاں ٹرینڈ چل گیا ہے نا کہ جو ہی طلاق ہوئی اور بھیج دیا گھر سے، شریعت نے یہ نہیں کہا عدت کہاں گزارے، وہ ادھر ہی گزار کے جائے گی۔ اور اگر رجعی طلاق ہے، رجوع کر سکتا ہے، تو پھر تو اسے عدت گزارنی یہاں ہے تاکہ شوہر کے سامنے رہے گی اسی گھر میں، تو کچھ تو خیال آئے گا
اس کو بھی اور اس کو بھی. جو بھی لڑائی جھگڑا یا جو چیز ہے آپس میں بیٹھ کے کبھی تو بات کریں گے نا. یہ بھی ان خرابیوں میں سے ایک ہے جو ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں کہ طلاق ہوئی اور لڑکی والے بھی چڑھ دوڑے کہ اپنی بیٹی کو لے جائیں اور لڑکے والے بھی کسی گھر سے نکال دو. کس کس چیز کی کوئی اصلاح کرے گا یہاں؟ تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہ ہم. جسم سارا داغ داغ ہوا ہو زخمی ہو تو کوئی کہاں کہاں روئی کے پھائے رکھتا پھرے. یہ ہے اللہ نے کہا وللمطلقات متاع بالمعروف، اور جن کو طلاق ہو جاتی ہے ان کے ساتھ تم نے پھر بھی نیکی کرنی، پھر بھی اچھائی کا سلوک کرنا ہے. اس لیے بعض حضرات تو گئے ہیں کہ مراد عدت ہے کہ عدت کے دوران اس کا خیال رکھنا ہے، اسے کپڑا نان نفقہ یہ سب چیزیں تم نے پہنچانی ہیں، کیونکہ وہ عدت ہے تو بہرحال رجوع بھی تو ہو سکتا ہے تو وہ تمہاری ذمہ داری. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ طلاق کے بعد بھی 3 مہینے تک اس عورت کا خیال رکھنا ہے تاکہ وہ 3 مہینے میں اپنے کچھ گزر اوقات ان چیزوں کو سوچ لے اور عدت کے بعد بھی تمہارا اس سے تعاون رہے. اللہ نے دیکھو طلاق والی عورتوں کا کتنا زیادہ تحفظ دیا. اس لیے جب آدمی کو یہ ساری چیزیں پتا ہوں تو پھر طلاق دے ہی کیوں؟ اسے جب پتا ہو کہ یہ سب کچھ میں نے کرنا ہی ہے پھر کیوں طلاق دے گا؟ حقاً علی المتقین، ارشاد فرمایا متقی لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے. یعنی اس سے وہ دلیل لیتے ہیں کہ وہ صورتیں جن میں عدت وہ گزارے اور شوہر کے ذمے اس کا کھانا پینا نان و نفقہ آتا ہے وہ ضروری ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہے دلیل. کذالک یبین اللہ، اور اللہ اسی طرح واضح کرتا ہے لکم تمہارے لیے، خاص طور پر فرمایا تمہارے لیے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کو اپنا کلام ضروری نازل کرنا تھا، بلکہ تمہیں حکم دینے کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے آیاتی اپنی آیات کو لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو، تم لوگ سوچ سے کام لو، فکر سے کام لو، سوجھ بوجھ سے کام لو. تمہارے لیے اللہ نے یہ آیات نازل کی. اب صاحب کتنے گھنٹے ہوئے؟ ہیں جی ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. عدت کے متعلق کیا؟ جی کچھ پابندیاں تو وہ ہیں جو چیزیں ہم نے بیان کر دی ان آیات کے احکامات میں، اور وقت اتنا ہے نہیں، لیکن آپ اس میں دیکھنا چاہیں تو تھانوی رحمۃ اللہ بہشتی زیور میں لکھی ہیں عدت کی پابندیاں، وہاں دیکھ لیجیے، آسان چیز. اب بھائی ہیں کیا عربی پڑھا دیں؟ عربی تو یہ پڑھائیں گے جب یہ یاد کیا ہوا، اس لیے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ اب آگے اس سے بھی مشکل یاد کرنے کی چیزیں آئیں گی، تو ہمیں تو یاد نہیں کرنا، تو آپ کو کرنا ہے. پوچھ رہا ہوں آگے پڑھنا ہے، بس کریں.